میں اور آپ جس سوسائٹی میں آج رہ رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ خیر کی طرف آتے ہیں، بڑی تیزی سے نیکی کے ارادے کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اخلاص بھی پورا ہوتا ہے، لیکن نیکی پر ڈٹے نہیں رہتے۔ کچھ دن تو خیر سے کام کرتے ہیں، کچھ دن تو جدوجہد کرتے ہیں، لیکن جتنی تیزی سے وہ آتے ہیں اتنی تیزی سے واپس جاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ دن تو ایسا ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید، ذکر، اذکار، درود و سلام، اور اگر طریقت سے وابستہ ہیں تو شیخ کے بتائے ہوئے اسباق، مراقبہ، ذکر، فکر، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس رستے سے ہٹتے جا رہے ہیں اور کمزوری دکھاتے جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہے ان میں سے ایک سبق یہ لینا ہے کہ انسان ڈٹ کے دین پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، چاہتے ہیں میں دین پر عمل کروں، لیکن صرف اپنی برادری کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے، اپنے دوستوں کے بیچ ہی سٹینڈ نہیں لے پاتے، اپنے گھر کے اندر ہی انہیں کھڑا نہیں ہونا آتا، ذرا سی بھی استقامت نہیں دکھاتے۔ اور آج کل تو ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کے اندر قوت فیصلہ ہی نہیں، قوت ارادی نہیں، کروں نہ کروں، چلوں نہ کروں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، آپ بھی بتائیں ایسا ہو سکتا ہے، چلیں آپ بھی، بھئی اتنے مشورے آپ لے رہے ہیں، آپ کر ہی نہیں سکیں گے، آپ میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے، آپ نے طے ہی نہیں کیا آپ نے کس رستے جانا ہے تو منزل کب آئے گی۔ 99 لوگوں نے کہہ دیا ہے کپڑے تجھے اچھے لگ رہے ہیں، صرف ایک نے کہا ہے کہ ذرا سینے والے نے ٹھیک نہیں سیا، تو آپ پریشان ہو گئے۔ اتنی جلدی کمزور پڑ جانا، اتنی جلدی استقامت چھوڑ دینا۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بڑا باصلاحیت ہے، بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے، کام کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، سلیقہ بھی ہے، شعور بھی ہے، نہیں ہے تو استقامت نہیں ہے۔ چونکہ استقامت نہیں ہے تو ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس استقامت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ قرآن مجید کا ذرا انداز کریمانہ دیکھیے، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، جم گئے اس بات پر اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہلو پر پورے طور پر وہ کھڑے ہو گئے، تو یا اللہ انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیں گے، فرشتوں کا ان پر نزول ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان سے کہیں گے نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، ٹھہر گئے، استقامت دکھائی، کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئے تو وہ ڈٹ گئے، قرآن مجید کی ترتیب یاد رکھیے، فرمایا پہلے وہ ڈٹے، ثم استقاموا، پہلے وہ ڈٹے، جب وہ ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرما دیے۔ پہلے تمہیں ڈٹنا ہے، فرشتے بعد میں آئیں گے، تمہیں ایک دفعہ ڈٹ کے دکھانا ہے کہ ہم ڈٹ گئے، ہم کھڑے ہو گئے، پھر فرشتے آئیں۔ ویسے تو علماء تفسیر اکثر نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں نا مومنوں کے پاس، یہ موت کے وقت آتے ہیں، اور یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ موت کے وقت فرشتہ آ جائے اللہ کی مدد لے کر۔ یہ فرشتے قبر میں آتے ہیں، یہ فرشتے میدان محشر میں آئیں گے، یہ مومن کے پاس آتے ہیں، خوشخبری سنانے آتے ہیں فرشتے۔ لیکن صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں نہیں بھائی،
صرف قبر حشر اور قیامت میں نہیں آتے، یہ زندگی میں بھی آتے ہیں. یہ مومنوں کے سینوں کو کشادہ کرنے آتے ہیں، انشراح صدر دینے آتے ہیں، انہیں تسلی دینے آتے. تم خیر کے کام پہ نکلے ہوئے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان کے سینوں کو ٹھنڈا کرنے آتے ہیں.